اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آپ نے ہجرت فرمائی تو روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے پہلا دارالاسلام وجود میں آیا، اور یہ اشارہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس حکومت کی اہم بنیادیں استوار کی، اور یہ بنیادیں 3 کاموں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی، پھر نمبر 2 عام مسلمانوں اور خاص طور پہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ مواخات یہ قائم فرمایا، اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اختیار فرمایا وہ دستور کی تدوین تھی، دستور بنانا جس سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات متعین ہوں اور غیر مسلموں کے ساتھ عام طور پہ اور یہود کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات کی وضاحت ہو، ایک آئین ایک دستور اس کا کام ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ انصار کے 2 یتیم بچوں کی وہ زمین ملکیت تھی۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مدینہ میں ہجرت سے پہلے ہی اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر فرما رکھا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس جگہ مسجد کی تعمیر کی جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کو جو اسد بن زرارہ کی کفالت میں تھے بلایا اور ان سے زمین کی خریداری کے سلسلے میں گفتگو فرمائی۔ ان بچوں نے عرض کیا کہ ہم اسے آپ کو ہبہ کرتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ لینے سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں اسے ان بچوں سے خرید لیا۔ اس زمین میں غرقد کھجور کے درخت، بعض مشرکین کی پرانی قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبریں کھود کر ہموار کر دی گئیں۔ درخت کاٹ کر انہیں مسجد کے قبلے کی جانب ترتیب سے لگا دیا گیا۔ مسجد کی لمبائی 100 ہاتھ، چوڑائی بھی اتنی ہی تھی یا اس سے کچھ کم۔ پھر کچھ اینٹوں سے اس کی تعمیر کی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر میں صحابہ کا ہاتھ بٹھایا، خود بھی آپ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کام کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ شریک نظر آئے۔ کھجور کے تنوں سے اس کے کھمبے، اس کی ٹہنیوں سے چھت بنائی گئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کیوں نہ ہم اس کو باقاعدہ چھت تیار کر دیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکڑیاں اور گھاس بوس سے تیار کیا گیا ویسے ہی چھپر رہنے دو جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا۔ مسجد کا فرش اور ریت اور کنکریوں کا ہی رہنے دیا گیا۔ یہ اس نئی سوسائٹی کی اور نئی اسلامی حکومت کی بنیاد کے طور پہ بننے والی پہلی مسجد تھی، جسے آپ تربیت گاہ کہہ لیں، اور مسلمانوں کے درمیان اس وحدت کی آبیاری کے لیے مرکز کہہ لیں۔ جو اسلامی وحدت ہوئی تھی اس کی آبیاری اسی مسجد سے ہونی تھی، جو آگے جا کر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد بننے والی تھی۔ تو یہ اس مسجد کا ابتدائی نقشہ تھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جو ہی نماز کا وقت ہوتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرماتے۔ شروع میں آپ بکریوں کے ہاتھے میں نماز ادا کرتے تھے، پھر آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور آپ نے قبیلہ بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا
وہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ زمین فروخت کر دو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے, ہم تو اللہ سے اس کے اجر کے طالب ہیں. انس فرماتے ہیں زمین کا جو حال تھا وہ میں بتاتا ہوں. اس میں کچھ پرانی طرز کی پرانی قبریں تھی مشرکین کی, اور ایک حصہ ناہموار تھا, ایک حصے پہ کھجور کے درخت تھے, اور پھر وہ قبریں ہموار کر دی گئی, نشیب و فراز کو برابر کر دیا گیا, درختوں کو کاٹ کر مسجد کے قبلے کی جانب اسے ترتیب سے لگا دیا گیا. صحابہ یہ پڑھتے ہوئے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ دے رہے تھے, اور زبان پر یہ کلمات تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجر. اے اللہ اصل خیر تو آخرت کا ہے, انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. پتھر اٹھا رہے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زبان پر یہ کلمات بھی جاری ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے نا, آگے آئے گا انشاءاللہ, تو وہاں بھی آپ کے زبان پر کلمات تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. خیر تو آخرت کی ہے. یہی وہ چیز ہے اگر امت کے اندر یہ عقیدہ, یہ نظریہ, یہ ایمان تر و تازہ ہو جائے, جو تمام خیروں کا سرچشمہ ہے, اور یہ آخرت کی فراموشی ہی ہر برائی کی جڑ ہے, ہر فساد کی بنیاد ہے. مسجد نبوی کی شکل میں بغیر کسی زیادتی اور تبدیلی کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک ایسی ہی مسجد رہی مسجد نبوی. پھر حضرت عمر نے اس میں بعد اصلاحات فرمائی, اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس میں بڑی تبدیلی کی کہ اس کی دیواریں منقش پتھروں سے کھڑی کی گئی. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے, وہاں قیام کرنے کے بعد جس جانب سب سے پہلے توجہ فرمائی, وہاں کے مسلمان انصار اور مہاجرین پر مشتمل ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے. چنانچہ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا آپ نے قدم اٹھایا وہ آپ نے مسجد کی تعمیر کا قدم اٹھایا, اور اس میں کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں, اس لیے کہ مسجد کی تعمیر اسلامی معاشرے میں تاسیس کی اولین اور اہم بنیاد ہے. اسلامی معاشرے کو اسی صورت میں استحکام مل سکتا ہے, اسلامی معاشرے کو, غیر اسلامی نہیں, اسلامی معاشرے کو جو استحکام مل سکتا ہے اس کی غذا مسجد ہی سے مل سکتی. مسجد ہی اس کے لیے روح ہے. اس قدر جتنی تازگی ہے اتنی اسلامی معاشرے میں تازگی رہے گی. تو اسلامی معاشرے کو اسی صورت میں استحکام مل سکتا تھا, اس لیے کہ اسلام کے نظام اور عقیدہ اور آداب کا التزام اور اس کا اہتمام تبھی ممکن ہے جب یہ سب چیزیں مسجد کے نظام سے انہیں معاشرے کو مل رہی ہوں. اسلام کے نظام میں اور اس کے آداب کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کے مختلف احوال اور معاملات میں مساوات, عدل کی روح پروان چڑھے, اور یہ تعلق اپنی اعلیٰ شکل میں مسجد ہی میں نشو و نما پا سکتا ہے. مساوات, برابری, معاملات میں برابری, اب اس کی بنیاد مسجد ہے, اور یہ جذبات مسجدی کی فضا کے اندر نشو و نما پا سکتے ہیں. مسلمان جب روزانہ متعدد بار اللہ کے گھر میں باہم اس طرح ملے کہ نہ ان کے درمیان جاہ و جلال اور حیثیت کا فرق, کچھ بھی نہیں, سب برابر, تو اس وقت ان کے درمیان باہم الفت, محبت, اخوت کی روح پیدا ہو سکتی ہے. جس معاشرے کے اندر بھی مسجد اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ زندہ ہونا, خود بخود دائیں بائیں کی فضا کے اندر آپ کو ایک محبت, الفت کی فضا آپ کو نظر آئے گی. بلکہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس دور کے اندر بھی
جن گھروں کی زندگیاں مسجد کی زندگی سے وابستہ ہیں، جن کی زندگیاں مسجد کی زندگی سے وابستہ ہیں، وہاں آپ کو الفت اور محبت کی فضا ملے گی. اور جو سوسائٹیاں اور جو معاشرے اور جو گھرانے مسجد سے کٹے ہوئی ہیں، وہاں خونی رشتے بھی، ان کے درمیان بھی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں. باہمی اعتماد، باہمی الفت اور محبت، یہ سارے رشتوں کی مٹھاس اس معاشرے سے ختم ہو چکی ہے. ان گھروں سے یہ الفت اور محبت کی فضا اٹھ چکی ہے. تو آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جن گھروں کی زندگیاں یا جس سوسائٹی کی زندگیاں مسجد سے وابستہ ہیں اور مسجد میں تازگی ہے، ایمان کی فضا ہے، وہاں آپ کو یہ محبت اور الفت کی فضا اور خوشبو محسوس ہوگی. تو اسی طرح اسلام کے نظام اور آداب کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کے احوال اور معاملات میں مساوات اور عدل کی روح پروان چڑھے. لیکن یہ روح اس وقت پروان نہیں چڑھ سکتی جب تک کہ مسلمان روزانہ اس حال میں باہم نہ ملیں کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں، اللہ کی عبودیت کے درمیان، عبودیت ان کے درمیان قدر مشترک ہو، سب ایک رب کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں، اس سے لو لگائے بیٹھے ہوں. ہر مسلمان اگر گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھ لیا کرتے اور اجتماعی طور پر عبادت کی کوئی صورت نہ ہوتی تو معاشرے میں عدل اور مساوات کا تصور، خود غرضی، تعلی اور انانیت، کبر، غرور، یہ جذبات پروان چڑھتے. لیکن جب مسجد میں آتا ہے، امیر غریب ہر طبقہ کندھے سے کندھا ملا کر اور پھر ایک ذات کے سامنے سب بستہ کھڑے ہو کر اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، تو ان کے اندر وہ مساوات کا، عدل کا، بھائی چارے کی وہ فضا پروان چڑھتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک معاشرے کے وجود کے لیے، اسلامی معاشرے کے استحکام کے لیے، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد جب رکھی تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی کہ اسے اگر غذا ملے گی، اس اسلامی معاشرے کو اگر توانائی ملے گی اور اسلامی حکومت کی اگر صحیح بنیادیں کھڑی ہوں گی تو اس کی پہلی بنیاد مسجد ہے. اسلام کے نظام اور آداب کا تقاضا ہے کہ مسلمان مستحکم وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے اور اللہ کی رسی یعنی اس کا حکم اور شریعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں متحد کر سکتی ہے. لیکن اگر معاشرے کے مختلف گوشوں میں ایسی مسجدیں قائم نہیں ہوں گی جن میں اکٹھے ہو کر مسلمان اللہ کے احکام اور اس کی شریعت جان سکیں، تو پھر ان کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی، پھر وحدت نہیں رہے گی. ہر شخص اپنی خواہشات نفس کی میں بہہ کر تفرقے کا اور گروہ بندی کا اور اپنی ذات میں رہ کر زندگی گزارے گا. تو مسلمانوں کے معاشرے اور ان کی نئی حکومت میں انہی تصورات کو قائم رکھنے اور ان تصورات کو راسخ کرنے کے لیے، دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی. تو بہت بڑا ہمارے لیے ایک جسے کہیں کہ سبق ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں اسے اسلامی بنیادوں پہ اپنے گھر کی زندگی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی وحدت اور آپس کے عدل و انصاف کا ماحول برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی مسجدیں اس کے اندر یہ فضا بنانی ہوگی اور اپنی نئی نسل کو مسجد سے جوڑنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی مسجد سے وابستہ کرنی ہوگی، تب یہ سب کچھ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بنیاد رکھی وہ مسجد کی تعمیر کی رکھی اور مسجد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی. پھر دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان
بھائی چارہ قائم فرمایا، مواخات کرائی، اور آپ نے انہیں بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا وارث بنایا، اور اس طرح ان کے اندر اسلامی اخوت کا رشتہ یہ نسبی رشتے سے زیادہ طاقتور قرار پایا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور معاذ ابن جبل کو، حمزہ ابن عبد المطلب اور زید بن حارثہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجہ بن زہیر کو، عمر ابن خطاب اور عثمان ابن مالک کو، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کو، اس طرح دیگر صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اخوت کے دائرے کو وسیع کر کے تمام صحابہ کو اس میں شامل کیا اور ان کے درمیان اخوت اور موالات کا تعلق قرار دیا۔ یہ اخوت مادی بنیادوں پر بھی قائم تھی، بئی معنی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے۔ غزوہ بدر تک اس اخوت کے حقوق نسبی رشتے کے حقوق پر مقدم تھے۔ اس کے بعد یہ آیت ہوئی وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور میراث کے معاملے میں اسلامی اخوت کا اثر ختم اور نسبی رشتہ وہ مؤثر ہو گیا اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور انصار کے درمیان مواخات کرائی تو انصار کا وارث ان کے رشتہ داروں کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ ہم نے ہر اس ترکے کا حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے ہیں، تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اگر معاشرے کے افراد کے درمیان ایک پاکیزہ معاشرے کی زندگی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر معاشرے کے افراد کے درمیان اخوت اور محبت نہ ہو تو صاحب اقتدار کے لیے بھی ان کے درمیان عدل کے اصولوں کا نفاذ کسی صورت میں ممکن نہیں، بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ اصول ان افراد کے درمیان بغض، نفرت کا ذریعہ بن جائیں، اور بغض اور نفرت کی صورت میں ظلم اور زیادتی کی بدترین شکلیں ظاہر ہو جائیں۔ تو جہاں عدل و انصاف صاحب اقتدار کی ذمہ داری ہے، وہاں اس کے لیے زمین بھی سازگار ہونی چاہیے کہ وہاں آپس سے اندر محبت، بھائی چارہ، یہ فضا بھی ہونا ضروری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم فرمائی، اور پھر ایک بے مثال معاشرہ وجود میں آیا، اور اس عدل کے اصولوں نے بعد میں ترقی کر کے لازمی شرعی احکام اور قوانین کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد اسلامی اخوت پہ کھڑی تھی۔ اگر یہ عظیم اخوت نہ ہوتی تو خود اسلامی عقیدے کی حقیقت، جو اسلامی عقیدے کی حقیقت پر وجود میں آئی تھی، تو اسلامی معاشرے کو تقویت پہنچانے اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں ان اصولوں کا کوئی عملی اور مثبت اثر نہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ کو آپ نے قائم فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ اخوت قائم فرمائی تھی وہ محض ایک نعرہ نہیں تھا جو صرف زبانوں پہ جاری ہو، بلکہ اس کی عملی حقیقت بھی تھی، وہ نظر بھی آ رہی تھی، عملاً وہ اس پہ عمل بھی ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کو ایک ذمہ داری کی حیثیت دی تھی، اس ذمہ داری کو ان صحابہ نے خوب اس پہ عمل کیا۔ اس کی ایک دلیل انصاری صحابی ہے حضرت سعد بن ربیع کا عمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان مواخات کرائی۔ حضرت سعد نے عبد الرحمن بن عوف کے سامنے پیشکش کی کہ وہ ان کے گھر، بیویوں، مال میں برابر تقسیم کر لیں۔ سبحان اللہ، گھر، مال، بیویوں میں برابر تقسیم کر لیں۔
لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا انہیں مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ وہاں جا کر کچھ کما سکے۔ یہ انصار میں سے صرف ساتھ کی بات نہیں بلکہ یہی عام صحابہ کا حال تھا۔ وہ ہر ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کر رہے تھے، خاص طور پر مکہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اور انصار کے درمیان مواخات کرائی، تو اس کے بعد انصار نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ تو محض یہ زبانی بات نہیں تھی اور محض مواخات کا نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک عملی شکل بھی موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسری چیز کی، جو اسلامی معاشرے کی تیسری بنیاد رکھی، ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو تیسری بنیاد آپ نے ڈالی، وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان معاہدہ، تعلقات کی نوعیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے نئی حکومت کی دستوری حیثیت کے متعلق سب سے اہم کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پورا مدینہ اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ انصار میں سے ایک گھر بھی ایسا نہ بچا جس کے افراد نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ صرف قبیلہ اوس ایک ایسا قبیلہ تھا جس چند افراد ایسے تھے جو اس سعادت سے محروم رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز تیار کی اور اس میں یہود کو بھی شریک کیا اور ان سے بھی معاہدہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مذہب پر قائم اور اپنے مال اور جائیداد کا مالک رہنے دیا اور ان کے کچھ حقوق اور فرائض بتلائے۔ یہاں ہم اس دستاویز کا پورا متن تو نقل نہیں کرتے، نہیں بتاتے، بہت طویل ہے، البتہ چند خاص دفعات کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں مدینہ کے اسلامی معاشرے اور اس کی نیخیز ریاست کی دستوری اہمیت واضح ہو سکے۔ وہ دستاویز کیا تھی؟ تو اس میں پہلی چیز تھی قریش اور یثرب کے مسلمان اور جوان اور جو ان کے ساتھ آ ملے، اتحاد کریں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، وہ سب دوسرے لوگوں سے الگ ایک امت ہے۔ یہ بتایا کہ قریش اور یثرب کے جو مسلمان ہیں اور جو ان سے آ ملے، وہ سب اتحاد کریں، وہ سب مل کر جہاد کریں۔ یہ سب لوگوں سے ایک الگ امت ہے، یہ ایک الگ امت ہے۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن۔ پھر اگلی بات لکھی، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے یہ مسلمان اپنے دستور کے مطابق مقتولین کی دیت اور قیدیوں کا زر فدیہ اجتماعی طور پہ ادا کریں گے اور اہل ایمان کے معاملے میں انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اہل ایمان اپنے درمیان کسی مقروض کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ زر فدیہ یا دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں گے۔ خدا ترس اہل ایمان ہر اس شخص کے خلاف ہوں گے جو غلط کام کرے یا ظلم، گناہ، سرکشی یا اہل ایمان کے درمیان فساد پھیلانے کا ارادہ کرے۔ ان کے ہاتھ اس شخص کے خلاف متحد طور پر اٹھیں گے، خواہ وہ انہی میں سے کسی کافر، کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مومن دوسرے مومن کو کسی کافر کے لیے نہ تو قتل کرے گا، نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ یہ وہ دستور ہے جو ایک معاہدے کی شکل تھی، ایک دستاویز تیار ہوئی تھی۔ اہل ایمان کی امان ایک ہے، کسی نے امان دے دی تو وہ شخص سب کی امان میں آ جائے گا۔ جب اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہو تو ایک مومن دوسرے مومن سے الگ صلح نہیں کرے گا، ہاں یہ کہ وہ مساوات اور انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے ذمے ایک ہے، اللہ کے ذمے یعنی تحفظ ایک ہے۔ ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پابندی سب کے لیے لازم ہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوسرے تمام لوگوں کے سوا۔ ہر وہ صاحب ایمان جس نے اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کسی فسادی کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس پر قیامت میں اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس دن اس سے بچنے کے لیے اس سے کوئی بدل قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی جنگوں میں ان کے ساتھ یہود بھی جنگ کے اخراجات برداشت کریں گے۔ قبیلہ بنو عوف کے یہود کو مسلمانوں کے ایک فریق کی حیثیت سے مل کر رہنا ہوگا۔ مسلمان اور یہود دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابند رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کوئی غلط کام کیا تو اس کا وبال اس کی ذات اور اس کے اہل و عیال سب پر آ سکتا ہے۔ یہود مسلمان دونوں اپنے مصارف زندگی کے خود کفیل ہوں گے۔ ان کے درمیان باہمی مدد کا معاہدہ ہے۔ ہر اس شخص کے خلاف جو اس معاہدے میں شامل فریقوں میں سے کسی فریق سے جنگ کرے، اس معاہدے کے پابند فریق باہمی اختلاف اور تنازع کا مقدمہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے۔ جو بھی مدینہ میں رہے یا باہر جائے محفوظ رہے گا، سوائے اس شخص کے جو غلط کام یا غداری کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس معاہدے کی پابندی کرنے اور اس کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کا حامی ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اللہ سے ڈرے۔ یہ دستاویز ہے اسلامی معاشرے کے لیے جو اس وقت تیار کی گئی۔ ایک اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک دستاویز تیار کی گئی۔ بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہو رہی ہیں، اور اس سے ہمیں بہت سارا سبق مل رہا ہے۔ کہ سب سے پہلی بات ایک یہ آئی کہ اس کی پہلی دفعہ جو ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ نہ زبان، نہ وطن، نہ علاقہ، نہ فرقہ۔ وحدت کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی اور بنیاد بنائیں گے وحدت کی تو وہ وحدت خود ایک دوسرے سے ٹکرائے گی، وہ خود ایک دوسرے سے ٹکرائے گی۔ وحدت کی بنیاد مسلمانوں کے لیے صرف اسلام ہے۔ مسلمان وحدت قائم کرتا ہے اسلام کی بنیاد پر۔ صرف اسلام ہی مسلمانوں کا شیرازہ یکجا کر سکتا ہے، اور یہ بات بدقسمتی سے اہل باطل خوب جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا اتحاد اور اس کی وحدت کو پارا کرنا ہے تو ان کا اسلام کمزور کر دو، انہیں اسلام سے دور کر دو، ان کی زندگی سے اسلام کا جوہر نکال دو، یہ خود بخود یہ بکھرتے چلے جائیں گے۔ ان کی طاقت، ان کی قوت خود بہت نیست و نابود ہونے لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستاویز تیار کی، اس میں ایک سبق دیا کہ اسلام ہی مسلمانوں کا شیرازہ یکجا رکھ سکتا ہے اور انہیں ایک امت بنا سکتا ہے، اور یہ کہ ان کے درمیان پائے جانے والے تمام امتیازات، رنگ کے، نسل کے، علاقے کے، قبیلے کے، یہ سارے کے سارے امتیازات اسی وحدت کے دائرے میں آ کے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے خود سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا قریش اور یثرب کے مسلمان اور جوان، قریش اور یثرب کے جو مسلمان ہیں اور جو ان کے ساتھ آ ملے، اتحاد کرے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، وہ سب ایک دوسرے سے الگ ایک امت ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے جو ایک مستحکم اور پاکیزہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، ایک اسلامی حکومت بنانی ہے، تو اس کے لیے پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہاں اسلام کی بنیاد پر ایک وحدت قائم کریں، اتحاد قائم کریں، اسلامی بھائی چارہ قائم کریں، اسلامی محبت اور الفت کی فضا بنائیں، اسلام کی بنیاد۔ یہ وہ بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلامی معاشرے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کفالت باہمی اور اتحاد اور اتفاق کا اظہار اعلیٰ ترین شکل میں ہوتا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کے دنیاوی اور اخروی معاملات میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسلامی معاشرہ کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ مقروض ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے،
تو دیگر مسلمان اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں. وہ سب ایک دوسرے کے دنیاوی اور اخروی معاملات میں ذمہ دار ہوتے ہیں. اسلامی شریعت کے عام احکام اس ذمہ داری کی بنیاد پر قائم ہیں اور مسلمانوں کے درمیان کفالت باہمی اتحاد اتفاق کے اصول کو نافذ کرنے کے والے طریقوں کو نشاندہی کرتے ہیں. یعنی مسلمان معاشرے کے اندر ایک اہم بنیاد ہے اور ایک اہم دفعہ ہے کہ وہاں ہر شخص ایک دوسرے کا کفالت کا ذمہ دار ہے اور ایک دوسرے کی ضرورت کا ذمہ دار ہے، ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے کا ذمہ دار ہے. اور پھر اسلامی معاشرے کے اندر ایک دفعہ یہ بھی لکھی گئی کہ مساوات ہے، برابری ہے، وہاں رشتہ ایک دوسرے کا احترام کا ہے، احترام کا رشتہ ہے. یہاں جو ہم نے آپ کے سامنے دفعات ذکر کی تو اس میں 7ویں دفعہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مساوات کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے. یہ محض ایک خوبصورت اور خوشنما نعرہ نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے اہم شرعی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ مسلمانوں میں مساوات کی تنفیذ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذمے ایک ہے، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پابندی سب کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی پناہ دے تو چھوٹا بھی پناہ دے گا، نہیں، مساوات ہے مسلمانوں میں. ہر ایک کو اسلامی معاشرے میں ایک عزت حاصل ہے، ایک مرتبہ حاصل ہے، ایک احترام حاصل ہے. کوئی بھی پناہ دے گا وہ سب کی پناہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان خواہ کوئی بھی ہو، اس کے ذمے کا احترام کیا جائے گا. اگر وہ کسی کو پناہ دے دے تو وہ محفوظ رہے گا. کوئی شخص حاکم ہو، محکوم ہو، اس پہ دست درازی نہیں کر سکتا. اس معاملے میں مسلمان عورت مسلمان مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں. کوئی بھی مسلمان عورت کسی کو پناہ دے دے، کوئی دوسرا شخص اس پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنی بلند مرتبہ اور اعلی مقام کا مالک ہو. اس پر تمام علماء اور ساری امت پر اس پر اتفاق ہے. ام ہانی بنت ابی طالب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی علی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کو قتل کرے رہیں گے جسے میں نے پناہ دی ہے. فلاں بن حبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی. اس واقعے پہ غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ اسلام کے زیر سایہ عورت کو کتنا بلند مقام حاصل ہے اور اسلام میں مرد عورت میں کیسی مساوات ہے اور اس کا کتنا لحاظ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک سے مرد کی طرح تمام انسانی اور معاشرتی حقوق حاصل ہیں، اسی طرح عورت کو بھی تمام انسانی اور معاشرتی حقوق حاصل ہیں. البتہ یہاں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جو اسلامی شریعت میں پائی جانے والی دلکش انسانی مساوات اور اس کے روایتی مظاہرے جس کا آج جدید تہذیب نعرہ لگاتی ہے، درمیان واضح فرق محسوس ہوگا کہ اسلامی شریعت کی مساوات صحیح انسانی فطرت پر قائم ہے. اسلام نے جو مرد عورت کے درمیان مساوات کے اصول بتائے ہیں وہ صحیح انسانی فطرت پر ہے اور اس کا فیض تمام مسلمانوں کو حاصل ہے، خواہ وہ عورتیں ہوں، مرد ہوں، افراد ہوں، جماعتیں ہوں. جبکہ تہذیب جدید میں خالص حیوانی جذبات ہیں اور ان کے پس پردہ مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کو وسیع پیمانے پر مرد کے لیے دل لگی تفریح کے سامان کی حیثیت دی جائے بس. تو اسلام میں جو مساوات کے اصول ہیں وہ انسانی فطرت کی بنیاد پر ہیں اور نئی تہذیب آج جس مساوات کی بات کر رہی ہے وہ حیوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے، حیوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے. یہ ایک بڑا فرق ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے کسی قانون سے رجوع کرنا جائز نہیں. اگر آپس میں
کس رائے میں اختلاف ہوا، یہ جو قانون کی شقیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اس میں ایک بات یہ بات بھی تھی کہ اگر آپس میں باہمی کوئی نزاع اور کوئی اختلاف کوئی معاملے میں پیش آ جائے تو رجوع کہاں کریں گے؟ اللہ کی شریعت کی طرف اور اس کے حکم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ اس کے علاوہ کسی اور طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مسائل کا حل اس چشمے سے ہٹ کر کہیں اور تلاش کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور دنیا میں بدبختی اور بدنصیبی ہوگی، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے باہمی اختلاف میں اور اپنے باہمی نزاعات میں وہ اگر رجوع کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی قانون اور شریعت سے رجوع کرے۔ تو یہ چند باتیں آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ رب العزت اپنی نبی کے ان مبارک تذکروں سے ہمیں اپنی نبی کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک